جی ہمارا حلقہ LA29 سٹی مظفرآباد ہے جی، تو یہاں تو لوگوں میں پوری طرح سے جوش و خروش پایا جاتا ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ جو ایس پی سابق جو ٹرن آؤٹ ہے وہ پورا ہی ہوگا، اتنا ہی ہوگا. جی 2-4% کم ہو تو نہیں کہا جا سکتا. کچھ افیکٹیو ایریاز ہے تو اباؤٹ 5-6% آپ لیس سمجھ لیں. اچھا، لیکن عدنان صاحب یہ جو اب JUIF کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ بیانات دیکھے، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، حکومتی رہنماؤں کو بھی، اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کی بھی. JUI سر کس طرح دیکھ رہی ہے وہاں پر جو انتخابات کا معاملہ ہے، یا خاص طور پر جو آپ کا حلقہ ہے؟ جی JUI بھی یہی جو ابھی مختار عباسی صاحب نے بات کی، تو JUI بھی اسی نظر سے دیکھتی ہے. اور JUI کے پورے کشمیر میں ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے اور ہمارا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوا تو کچھ حلقوں میں پیپلز پارٹی والے حضرات ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور باقی حلقوں میں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کریں گے. تو امید تو ہے کہ ٹرن آؤٹ بہتری رہے گا اور الیکشن اپنے وقت پر اور اسی جوش و خروش کے ساتھ ہوں گے. اچھا، لیکن مختار عباسی صاحب جو نون لیگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ان کے بھی کچھ مشاورتی اجلاس ہوئے، تو اب JUI اور پیپلز پارٹی کا تو چلیں، جیسے عدنان صاحب نے بھی کہا کہ سپورٹ کے حوالے سے کیا موقف ہے، نون لیگ کو کہاں کھڑے ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ والے بھی اپنے طور پہ تیار ہی ہیں. ہاں، وہ بھی جو ہے نا اپنی تیاری کی ہوئی ہے انہوں نے. اچھا، جی تو ان کے حلقے یا اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جلسے بھی ہو رہے ہیں اور انتخابی مہم جو ہے وہ جاری ہے؟ بھی ایسا کوئی اس طرح کے جلسے تو نہیں ہو رہے، لیکن کارنر میٹنگ، چھوٹی چھوٹی میٹنگز ہو رہی ہیں. اچھا، لیکن عدنان صاحب اوورآل بطور کینڈیڈیٹ سر، جیسے ہم چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کچھ شکایتیں موصول ہوئی ہیں، تو کیا بطور امیدوار آپ کو کچھ تحفظات ہیں یا الیکشن کمیشن سے کوئی آپ نے رجوع کیا ہے کچھ نکات کے حوالے سے؟ نہیں، اس سلسلے میں ہم نے تو کوئی رجوع نہیں کیا، کیونکہ امن و امان قائم رکھنا یہ حکومتی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو وہ جس جگہ مناسب سمجھیں گے وہاں وہ تھوڑا زیادہ تعیناتی کر دیں گے. اور باقی ہم نے کوئی اس طرح کی درخواست نہیں دی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہم نے الیکشن کمیشن میں نہیں رکھا. اچھا، لیکن مختار عباسی صاحب آپ کی تو سر حکومت بھی ہے اور اس وقت ظاہر ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مکمل حکومت کا تعاون بھی حاصل ہے الیکشن کمیشن کو، لیکن اوورآل بطور امیدوار آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ فیصلوں کی یا کچھ اقدامات کی ضرورت ہے AJK میں؟ ہاں جی، اقدامات کی تو ہر صورت ضرورت ہوتی ہے. جتنا سیکورٹی پروف کیا جائے گا اتنا لوگوں کو تحفظ ملے گا، لوگ آرام سے اپنا آپ کے رائے کا استعمال کر سکیں گے. اچھا، لیکن پھر جو PTI نے وہاں پر بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے، تو PTI کے بائیکاٹ کے فیصلے کے بعد کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا کوئی فرق نہیں پڑا. لوگ ذہنی طور پہ تیار بھی تھے کہ جس طرح پاکستان میں PTI نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، یہاں بھی نہیں لے گی. تو ایسا ہی ہوا کہ وہ جو ہے نا کوئی رد عمل نہیں آیا اس طرح کا. لیکن ان کے امیدوار تو تھے سر. امیدوار تھے، لیکن بس وہ اگر ان کو کوئی احتجاج کرتے، وہ کچھ اپنی طرف سے بیان دیتے، کوئی بات ہم نے نہیں سنی. اچھا، لیکن عدنان صاحب آپ بھی سر یہی سمجھتے ہیں جو PTI کا یہاں پر چلے فیصلہ تھا، وہاں بھی انتخابی نشان کے حوالے سے ابتدائی طور پر بات کی گئی، لیکن PTI جب انہوں نے ایک لسٹ بھی جاری کی تھی امیدواران کی، اگر آپ نے دیکھی ہو، تو جب PTI حصہ لے رہی تھی اس وقت آپ کیا ماحول دیکھ رہے تھے، اور اب بائیکاٹ کا جو فیصلہ کیا ہے تو آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ بس یکساں ماحول ہی. ان کے جب اعلان ہوا تھا اس میں الیکشن میں انتخابات میں حصہ لینے کا، اور اس کے بعد بھی سیم ہی پوزیشن ہے. کوئی اس میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، نہ کوئی اخبارات کی حد تک اور نہ ہی عملی طور پر کوئی احتجاج یا ایسی کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی. لیکن سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کوئی جو ان کے تحفظات ہیں کہ انتخابی مہم کے حوالے سے بھی کچھ وہ سوالات اٹھا رہے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کو کشمیر کے اندر انتخابات کے حوالے سے کوئی ایسا ماحول فراہم نہیں ہو رہا تھا؟ بس وہ اس وقت جو انتخابی ماحول وہ تقریباً سب پارٹیوں کے لیے برابر ہی ہے. کسی کے لیے کوئی الگ سے ایسی چیز نہیں ہے. اس میں سب پارٹیاں اس وقت سب کے لیے ماحول یکساں ہی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. لیکن کشمیر کے اندر سر ووٹر تو ہیں PTI کے بھی. جی جی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مایوسی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اس فیصلے سے؟ بہرحال اس میں ہمارے سامنے تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہاں کہ جس کو کہا بیان کیا جا سکے۔ اچھا، لیکن مختار صاحب ایک آخری سوال ہوگا آپ دونوں سے، اور ایک یہ سوال کہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ہم نے مختلف سوالات پوچھے، اور ان میں ایک سوال جو کشمیر کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی تھا، جو حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں ہم نے اس حوالے سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ پولنگ اسٹیشنز تو نہیں بلکہ پورے حلقے جو ہیں وہ حساس ہیں۔ 4 حلقوں کا انہوں نے نام لیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کتنے پولنگ اسٹیشنز ہیں جو حساس ہیں، اور بطور امیدوار آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر فوج کو تعینات ہونا چاہیے؟ یہ جو ہمارا LA-29 جس حلقے سے ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ویسے اساس حلقہ ہی ہے، چونکہ یہ شہر کا حلقہ ہے جی، یہ جو ہے نا یہاں پہ 50% تقریباً جو ہے نا پولنگ اسٹیشن اساس ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ باقی 50% کو ٹھیک بھی ہیں، جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ کو پرابلم کم۔ تو پھر آپ بطور امیدوار آپ یہ درخواست دیں گے یا چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ؟ ڈیفینیٹ دیں گے، اور ہمیشہ ہر الیکشن میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو اساس پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پہ درخواست دی جاتی ہے، اور یہ کچھ نئی جو اسپیشل پوزیشن نہیں سامنے آ رہی، اس پہ سابق کی ہے، وہاں پہ عام حالات میں بھی وہاں اسپیشل فورسز جو ہے نا بلائی جاتی ہے۔ اچھا عدنان، بالکل، اچھا عدنان صاحب، یہ جو مختار صاحب بات کر رہے ہیں سر، آپ بھی بطور امیدوار چیف الیکشن کمشنر صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ 4 حلقے جو ہیں وہ پورے کے پورے حساس ہیں؟ جی، وہ اب چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے سامنے زیادہ بہتر صورتحال ہے، اور چونکہ کوٹ یا باقی جو علاقے ہیں ان کی صورتحال ان کے سامنے ہے، اور وہاں سے ان کو کوئی درخواست وغیرہ آئی ہوگی جس بنا پر وہ ان کو حساس قرار دے رہے ہیں، تو اس وقت حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ ظاہری طور پر وہ حساس نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو مختار صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ درخواست دیں گے، آپ کا جو حلقہ ہے یا آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ فوج کو تعینات ہونا چاہیے، اور آپ بطور امیدوار درخواست دینے جا رہے ہیں؟ چونکہ ہمارا تو مختار صاحب عباسی صاحب کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو گیا اور میں ان کے حق میں وڈرا ہو چکا ہوں، تو اس لیے وہی درخواست دیں گے، اور حسب سابق جیسے انہوں نے درخواست دی دیتے بھی ہیں الیکشن کے موقع پر، تو اس موقع پر بھی وہ درخواست دیں گے، اور باقی حلقوں سے بھی جو جہاں ضرورت ہوئی وہاں امیدواران اپنی درخواستیں دیں گے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، مختار عباسی صاحب آپ کا، عدنان شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت نے کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی جو امیدواران ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے قبل جو ہماری چیف الیکشن کمشنر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اور ان کے مطابق آزاد جموں کشمیر میں کسی بھی حلقے پر انتخابات ملتوی کرنے کی تجویز اس وقت تک زیر غور نہیں ہے، اور کچھ حلقے جو 4 حلقے انہوں نے بتائے ہیں وہ حساس ہیں، اور وہاں پر اگر ضرورت پڑی تو پھر فوج کو بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر نے یہ بھی بتایا کہ جو حکومت ہے ان کا مکمل تعاون جو ہے وہ حاصل ہے الیکشن کمیشن کو، اور اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ جو امیدواران ہیں، جو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، اب اس پر بھی دیکھنا ہوگا کہ جیسے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کا معاملہ ہے، ظاہر ہے وہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی دیکھ رہے ہیں، تو آگے کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔